ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، مارچ کے 16 اور رمضان کی 5 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی خبر بہت اہم ہے، آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یوٹی انتظامیہ کے محکمہ خزانہ کے حکم کے مطابق ڈیلی ویجز جو تمام سرکاری محکموں، میونسپلٹی اور لوکل باڈی میں روزانہ اجرت کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں کہ اجرت شرح سے بڑھا دیا گیا ہے. زندگی کے مشکل حالات اور جغرافیائی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے زنسکار، دبونگ اور نیوما کی تحصیلوں میں کم سے کم اجرت 10% اضافہ کیا گیا ہے. دریاسنا سی سی کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے ہل کونسل کارگل کی جانب سے وزارت داخلہ، لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر، مرکزی وزیر انتظام علاقہ لداخ کے مالیاتی محکمے کے تمام اسٹیک ہولڈرز کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار نبھایا. رہبر کھیل کے اساتذہ کی جانب سے کی گئی متعدد مانگوں کے بعد محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس یوٹی لداخ نے رہبر کھیل کے تمام اساتذہ کے ماہانہ اعزازیہ میں اضافہ کر دیا ہے، جو اس وقت محکمے میں کام کر رہے ہیں. پہلے ان اساتذہ کو ماہانہ 4,000 روپے ملتا تھا، تاہم اس اضافے کے بعد ماہانہ 18,000 روپے ملے گا. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے کانفرنس ہال میں محکمہ تعلیم کی طرف سے منعقد کردہ ایک تقریب میں سبسڈی اسکیم کے تحت ضلع کارگل کے ہونہار طلباء میں 42 لیپ ٹاپ تقسیم کیے. اس موقع پر ہل کونسل کارگل کے ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، سید مجتبیٰ موسوی، کونسلر چکتن کاچو لیاقت علی، چیف ایجوکیشن افسر ایس ڈی نمگیال، ڈپٹی سی او کارگل، پرنسپل، اساتذہ، طلباء اور والدین موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے طلباء کے لیے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے پڑھائی میں شاندار کارکردگی دکھانے پر ہونہار طلباء کو بھی سراہا. انہوں نے آئندہ برسوں میں تعلیم کے میدان میں مزید ترقی کرنے کا یقین دلایا. چیف ایجوکیشن آفیسر ایس ڈی نمگیال نے اس پہل کی اہمیت پر زور دیا اور طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ تقسیم شدہ لیپ ٹاپ کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کریں. کارگل کے میونسپل ایریا کے توسیع کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے اپنی تجویز یوٹی انتظامیہ کو پیش کی ہے، جس میں کارگل کے میونسپل ایریا میں توسیع کی تجویز شامل ہے. مجوزہ علاقے میں تمل کالونی مشرقی جانب رنگیل ریزارٹ تک، جنوبی جانب رنگموسپنگ سے آگے ہوٹل چھتک ہائٹ تک اور شمالی جانب کھرول میں ہرکا بہادر پل تک شامل ہیں. اس تجویز کو پبلک ڈومین میں شائع کیا ہے، جس میں اسٹیک ہولڈرز اور مقامی باشندوں سے اعتراضات طلب کیے ہیں. جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ لداخ نے پرنسپل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن سنجیو کھروار اور انتظامیہ سیکرٹری مائیکل ایم ڈی سوزا کو لداخ سب آرڈینیٹ اسٹاف سلیکشن بورڈ کے ممبر کے طور پر مقرر کیا ہے. قابل ذکر ہے کہ لداخ انتظامیہ نے لداخ کے نان گیزیٹڈ اسامیوں کی بھرتی کے لیے لداخ سب آرڈینیٹ اسٹاف سلیکشن بورڈ تشکیل دیا تھا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کارگل میں درجہ حرارت کم سے کم -7.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں -15.7 ڈگری سینٹی گریڈ اور زنسکار میں کم سے کم -23.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. شہریت ترمیمی ایکٹ سی اے اے پر امریکہ کے تبصرے کو غلط معلومات پر مبنی اور غیر ضروری کہہ کر مسترد کرتے ہوئے ہندوستان نے آج کہا کہ اس کی جامع روایات اور انسانی حقوق کے لیے دیرینہ وابستگی کے ساتھ یہ ایکٹ ملک کا داخلی معاملہ ہے.
امریکہ نے جمعرات کو کہا تھا کہ اسے ہندوستان میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے نوٹیفیکیشن پر تجویز ہے اور وہ اس کے نفاذ پر گہرے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ترجمان رنیندر جیسوال نے کہا کہ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 ہندوستان کے اندرونی معاملہ ہے اور یہ ہندوستان کی جامع روایات اور انسانی حقوق کے لیے دیرینہ وابستگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ ایکٹ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہندو، سکھ، بدھ، پارسی اور عیسائی برادریوں سے تعلق رکھنے والے مظلوم اقلیتوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے جو 31 دسمبر 2014 کو یا اس سے پہلے ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سی اے اے کا تعلق شہریت دینے کے لیے ہے نہ کہ چھیننے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی الیکٹورل بانڈ کے یونیک الفا نیومیرک نمبر سمیت مکمل تفصیلات کا انکشاف نہ کرنے پر سرزنش کی اور اسے نوٹس جاری کرتے ہوئے پیر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس بی آر گاوائی، جسٹس جے بی پارڈی والا اور جسٹس منوج مشرا کی آئینی بینچ نے ایس بی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ الیکٹورل بانڈز جاری کرنے والے بینک نے ہر ایک بانڈ کا یونیک الفا نیومیرک نمبر کا انکشاف نہیں کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے سامنے سینئر وکیل کپل سبل نے دلیل دی کہ 15 فروری 2024 کے آئینی بینچ کے فیصلے کے مطابق تمام تفصیلات کا انکشاف کیا جانا چاہیے تھا۔ میڈیا ذرائع کے رپورٹ کے مطابق بحر روم میں تارکین وطن کی ایک کشتی میں خرابی کی وجہ سے درجنوں افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ امدادی ادارے ایس او ایس میڈیٹرینی نے مذکورہ کشتی سے 25 افراد کو بچا لیا ہے۔ بچنے والے افراد کے بیان کے مطابق کشتی پر سوار کم سے کم 60 تارکین وطن ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک شدگان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ پر وحشیانہ حملوں کے سلسلہ جمعہ کی رات بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ فضائیہ حملے اور گولی باریوں میں درجنوں فلسطینی شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اس سے پہلے غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے جمعہ کی شام اعلان کیا تھا کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 31,409 اور زخمیوں کی تعداد 73,439 ہو گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ کیا ہمارے نبی سے پہلے والے امت پر روزہ واجب تھا یا صرف آخری امت پیغمبر پر ہی فرض کیا گیا ہے؟ کل کے سوال کا جواب کئی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن سب سے پہلے علی محمد تبسم نے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔